السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لجنہ اماء اللہ کے اجتماع پر عموماً یہ روایت ہے کہ آخری تقریر میری ہوتی ہے، اس کے بعد اجتماع ختم ہو جاتا ہے دعا کے ساتھ. اس سال کیونکہ انصار اللہ کا بھی اجتماع آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور اس میں بھی میری شمولیت ہونی تھی، اس لیے یہی پروگرام بنایا گیا کہ آپ کو پہلے وقت کچھ باتیں میں کہہ لوں اور انصار اللہ کو آخر میں دوپہر کے سیشن پہ. بہرحال اس دفعہ یہ پہلا تجربہ ہے انصار اللہ اور لجنہ معاولہ کے ایک ہی وقت میں اجتماع کرنے کا. کس حد تک یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے اس بارے میں تو جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کے تاثرات سے بعد میں پتہ لگے گا، لیکن جو حاضری کی رپورٹ پیش کی ہے اس سے لگتا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال حاضری کم ہے. یا ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں یا اور کچھ وجوہات ہیں یا لندن سے یہاں آنے میں دقت ہے لوگوں کو. جو دور کی مجالس ہیں وہ تو یقیناً آئی ہوں گی، جس طرح لندن ان کے لیے آنا ہے اسی طرح اسلام آباد آنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ لندن کی حاضری اجتماع میں یا شمولیت کم ہے اس دفعہ. بہرحال جو بھی وجہ ہے، لیکن باقی انتظامی لحاظ سے بھی کیا فائدے اور کیا نقصان ہوئے یہاں اجتماع کرنے کے، ان کے بارے میں بھی بعد میں آپ لوگوں کے تاثرات سے ہی علم ہو سکتا ہے. اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اور آپ سے چند باتیں کہنی چاہتا ہوں جس کی آج کے احمدی معاشرے میں مردوں اور عورتوں
دونوں کو بہت ضرورت ہے، لیکن کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے عورتوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ اور یہ تمام باتیں قرآن کریم اور احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر بنیاد رکھتے ہوئے میں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے خلیفہ وقت جب بھی کوئی بات کرتا ہے انہی پر بنیاد رکھتے ہوئے کرتا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک احمدی مسلمان کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ یہ مشرق میں رہنے والی عورت کے لیے باتیں ہیں یا مغرب میں رہنے والی عورت کے لیے باتیں ہیں۔ مغرب میں رہنے والی عورتوں سے مراد وہ احمدی عورتیں ہیں جو خالصتاً مغربی نسل یعنی یورپین قوموں سے ہیں، جن میں مختلف اقوام کے لوگ ہیں جنہوں نے احمدیت کو قبول کیا، یا ایشین اور افریقن قوموں کی احمدی ہیں جو یہیں پیدا ہوئیں اور یہیں پلی بڑھیں، یا بچپن یا جوانی کی عمر میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ یقیناً اسلام کے دعویٰ، قرآن کریم کے دعویٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے عین مطابق ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس میں بیان کردہ احکامات اور تعلیمات ایسی ہیں جن کے متعلق یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس پر عرب قوم کے لیے عمل کرنا تو آسان تھا، لیکن عرب دنیا سے باہر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نہیں، بلکہ قرآنی تعلیمات جیسی عربوں کے لیے قابل عمل اور ان کی فطرت کے مطابق تھیں، ویسی ایشیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی قابل عمل اور ان کی فطرت کے مطابق ہیں، اور اسی طرح یورپ کے لیے بھی ہیں، اور افریقہ میں بسنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور جزائر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور امریکہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اور اسی طرح یہ تعلیم جیسی آج سے 1500 سال پہلے قابل عمل تھی ویسی آج بھی قابل عمل ہے، اور قیامت تک یہی ایک مذہب ہے جو انسانی فطرت کے مطابق اپنی تعلیم پیش کرنے والا ہے۔ بس یہ خیال کرنا کہ اسلام کوئی دقیانوسی اور پرانے زمانے کا مذہب ہے، اس کے احکامات بڑے سخت ہیں، اس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے، یہ سب لغو اعتراضات ہیں، فضول اعتراضات ہیں جو آج کل بڑی شدت سے غیر مسلم معترضین کی طرف سے اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم وہ جامع اور مکمل ضابطۂ اخلاق ہے جس نے گھریلو سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اور بچوں کے حقوق و فرائض سے لے کر حکومتوں کے حقوق و فرائض تک تمام باتیں بیان فرما دی ہیں۔ گھریلو امن و سلامتی کے قائم رکھنے کے اصول بھی بتا دیے، اور معاشرے کے امن اور سلامتی کے قائم رکھنے کے اصول بھی بتا دیے۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے سنہری اصولوں کی نشاندہی بھی فرما دی۔